دیکھیں ریٹ مقرر کرنے پہ تو کلیریفیکیشن آلریڈی ایک سوال پہ میں دے چکا ہوں. دیر ہیز بن نتھنگ لائک دس کہ ایک ریٹ مقرر کر دیا گیا ہے. دوسری جو بات آپ نے کہی کہ اس میں اچانک ایک دن 250 روپے تھا اگلے دن 400 ہو گیا, تو آئی ہیو آلسو کلیریفائڈ اٹ کہ آپ تو ایک سیکٹر کی بات کرتے ہیں, آپ اسپیسیفک کر کے یا تو وین کا کرایہ آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں یا آپ پیٹرول کی پرائس کر رہے ہیں. ہم نے اوور آل جو ہے تمام کوموڈیٹیز کے ریٹس پہ اس وقت نظر رکھنی ہے کہ یہاں پہ کسی نے دودھ کا جو ہے ہائی لائٹ نہیں کیا کہ 200 آپ نے نوٹیفائی کیا, 200 تو چل رہا تھا, کل فلاں شاپ پہ 230 کا بک رہا تھا. وی آر ورکنگ آن دیٹ ایز ویل. یہ جو کرائسس کی سچویشن ہے, اس سچویشن میں ہر بندہ جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے, تو ہماری نظر اوور آل تمام پروڈکٹس پہ ہے. اٹس ناٹ اونلی ون پروڈکٹ. ہم نے اس سچویشن سے کسی کو ناجائز فائدہ اٹھانے نہیں دینا کہ جس کی وجہ سے عوام کو ضلالت لینی پڑے. جو میئرز آسٹیریٹی کے لیے جا رہے ہیں, جو ڈائریکشنز, جو ریسرچ, جو سروے آپ نے بتایا, اس پہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر آفس ہے دیٹس ورکنگ اپون اٹ. جو بھی ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں یہ نیشنل لیول کے ہیں. اٹس ناٹ کنفائنڈ ٹو اے پروونس اور اے ڈسٹرکٹ. یہ ڈیسیجن ڈسٹرکٹ کوئٹہ میں ریسرچ ہوا اور ڈسٹرکٹ کوئٹہ نے ایک ڈیسیجن لے لیا کہ ہم جو ہے یہ کرٹیل کرنے کے لیے, انرجی کو کنزرو کرنے کے لیے چلیں آ جائیں ہم یہ ٹائم لگاتے ہیں. جو گلوبلی بات ہوئی وہ یہ ہے کہ ایک سویلائزڈ طریقہ جو ہے ہر طرف یہی ہوتا ہے کہ عصر تک جو ہے شاپس بند ہو جاتی ہیں. اس کے بعد فوڈ والے جو جتنی بھی فیسلٹیز ہیں, ریسٹورنٹس وغیرہ, وہ ایک ٹائم تک چلتے ہیں اور لائک ارلی جو بزنس ایکٹیویٹیز ہیں وہ اوور ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں جو ایک کلچر جو ہے وہ پایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لیٹ آورس تک ریسٹورنٹس بھی کھلے ہوتے ہیں, ہوٹلس بھی کھلے ہوتے ہیں, رات کے 1-2 بجے تک بھی لوگ جاتے ہیں چائے پینے کے لیے, جس کی وجہ سے پھر رات کو جب لیٹ آورس تک لائف آن ہوتی ہے تو صبح جو ہے بازار کی مثال لے لیں تو ابھی بھی 12-1 بجے کے بعد شاپس اوپن ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ اس کانٹیکسٹ میں ایک بات تھی. اور جو ڈیسیجنز جو بھی آتے ہیں وہ نیشنل لیول پہ ڈپٹی پرائم منسٹر آفس سے آ رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ جو پرائسز کی ریگولرائزیشن کے حوالے سے ہے, اس پہ جو ہے سپرویژن کے بھی ہمارے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ اویلیبل ہیں. کل ہی میں نے تھرو میڈیا ایک میسج دیا کہ جو بھی شکایت کسی بھی قسم کی ریسیو ہوتی ہے پبلک کو ود ریگارڈز ٹو ہائیک, کوئی پرائسز کے ریلیٹڈ, تو ہوم ڈپارٹمنٹ نے کمپلینٹ نمبر جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا ہے ود دی نمبر آف 1129. اس پہ کال کر کے کسی بھی قسم کی شکایت کسی کے بھی خلاف ہو تو وہ آپ درج کرا سکتے ہیں. سر یہ بہت سے ہوٹل اور شادی ہال جو ہے وہ سولر سسٹم پر چلے گئے ہیں, تو کیا یہ قانون ان پر بھی لاگو ہوگا جو اپنی مدد آپ کے تحت بجلی پیدا کر رہے ہیں؟ ایز آف ناؤ تو جو لا جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے وہ تمام جو ہالز ہیں, تمام جو ریسٹورنٹس ہیں, اس کے اوپر یہ ہم لاگو کریں گے, امپلیمنٹ کریں گے. ان کا ایسوسیشن ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے. جو نوٹیفیکیشن ابھی ہوا, جو میئرز ابھی لیے جا رہے ہیں, دیز آر ناٹ فائنل ایون. وہ تو ہر بدلتی صورتحال کے ساتھ ہمارے جو میئرز ہیں وہ انکریز بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں ریلیف بھی دیا جا سکتا ہے. تو یہ چیز ہماری چلتی جائے گی, ریویو ہوتا جائے گا, نئے ڈائریکشنز آتے جائیں گے اور ان نئے ڈائریکشنز جو ہیں وہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے. سر فری بسیں جو شہر بھر میں چلنا شروع ہو چکی ہیں, لیکن ایک طرف تو یہ دیکھا جا رہا ہے, دوسری طرف جو ہے وہ والدین سراپا احتجاج ہے کہ جو اسکول وینز ہیں انہوں نے اپنے کرایوں میں اضافہ کر دیا اور پرائیویٹ اسکولس نے بھی اپنی قیمتیں بڑھا دی. اس کے بارے میں دیکھیں جو کرائسس کا سچویشن ہے, اب اس طرح کی شکایتیں ہمیں ہر طرف سے آنا موصول ہوں گی. ہمیں اس پہ آپ ایک سیکٹر کا بتا رہے ہیں کہ وینز ہیں, کل کے دن جو ٹرانسپورٹ انٹر سٹیز چل رہی ہوگی اس کی بھی کمپلینٹ آئے گی, اگلے دن کمپلینٹ آئے گا کوموڈیٹیز کا, پروڈکٹس کا. تو اس سچویشن میں ہم نے اوور آل ایک اسیسمنٹ کر کے کہ جس میں کوئی بزنس والا ہے وہ بھی افیکٹ نہ ہو, تمام چیزوں کو کنسیڈر کر کے, اسی لیے تو ٹریڈ یونینز ہمارے ساتھ ہیں کہ جو بھی یہ سچویشن ہوگا سب سے زیادہ, فار ایگزامپل ایک پیٹرولیم کا پرائس اگر اس میں ہائیک آتا ہے تو اٹس ناٹ اونلی وینز. اب دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے جو ہمارے گروسری والے ہوں گے ان کی شکایتیں آئیں گی, جو ہمارا جو مٹن بیف کا سیکٹر ہے وہاں سے کمپلینٹس آنا شروع ہو چکی ہیں آلریڈی, جو ملک پروڈکشن ہے وہاں سے آ رہی ہیں کہ جو ریٹس ہیں گورنمنٹ کے تو ان کو وہ لاس میں جا رہے ہیں. تو یہ پوری سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ویل ہیو ٹو ورک آن اٹ. ہمیں انالائز کرنا پڑے گا, اسسمنٹ کرنی پڑے گی, سب کا خیال رکھنا پڑے گا, تاجر کا بھی اور عوام کا بھی. دا مین تھنگ از
کہ اس سچویشن کا اوور آل کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. دیٹس وائی ہمارے یہ کمپلینٹ نمبرز ہیں, ہمارے جو ہے یہ پورٹلز بنے ہوئے ہیں, ہمارا جو ہے وہ کنٹرول رومز بنے ہوئے ہیں, اور ہم اسی سیکٹر پہ, اسی ایک ایشو پہ فار دی کمنگ ڈیز کام کر رہے ہوں گے. اور پبلک سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ انسٹیڈ آف کوئی ہائپ بنتی ہے, کوئی پینک بنتا ہے, کوئی رومرز ہوتے ہیں, کوئی بھی ایسی چیز ہو, فار کلیئرٹی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن از آلویز اویلیبل. ہمارے نمبرز ہیں, ہمارے کنٹرول روم کے نمبرز ہیں, ہمارے ہیلپ لائن نمبرز ہیں, ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے, کلیئرٹی لی جا سکتی ہے انسٹیڈ کہ وہ پینک کریں. ایز آف ناؤ جو یہ نوٹیفیکیشن ہے دیٹس فار 1 month. میں نے آپ کو بتایا کہ بدلتی صورتحال کے حساب سے ابھی کچھ کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. مے بی اس کو اس سے مہینے سے پہلے ریلیف دیا جائے, مے بی اس میں مزید سٹیپس لیے جائیں. دیکھیں, ریٹ مقرر کرنے پہ تو کلیئرفیکیشن آلریڈی ایک سوال پہ میں دے چکا ہوں. دیر ہیز بن نتھنگ لائک دس کہ ایک ریٹ مقرر کر دیا گیا ہے. دوسری جو بات آپ نے کہی کہ اس میں اچانک ایک دن 250 روپے تھا, اگلے دن 400 ہو گیا, تو آئی ہیو آلسو کلیریفائڈ اٹ کہ آپ تو ایک سیکٹر کی بات کرتے ہیں, آپ اسپیسیفک کر کے یا تو وین کا کرایہ آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں یا آپ پیٹرول کی پرائز کر رہے ہیں. ہم نے اوور آل جو ہے تمام کوموڈیٹیز کے ریٹس پہ اس وقت نظر رکھنی ہے کہ یہاں پہ کسی نے دودھ کا جو ہے ہائی لائٹ نہیں کیا کہ 200 آپ نے نوٹیفائی کیا, 200 تو چل رہا تھا, کل فلاں شاپ پہ 230 کا بک رہا تھا. وی آر ورکنگ آن دیٹ ایز ویل. یہ جو کرائسس کی سچویشن ہے, اس سچویشن میں ہر بندہ جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے, تو ہماری نظر اوور آل تمام پروڈکٹس پہ ہے. اٹس ناٹ اونلی ون پروڈکٹ. ہم نے اس سچویشن سے کسی کو ناجائز فائدہ اٹھانے نہیں دینا کہ جس کی وجہ سے عوام کو ضلالت لینی پڑے.